اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 16 ربیع الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ، طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت۔ 10 نبوی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، تو اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ طائف میں بنو ثقیف کا خاندان سب سے بڑا تھا۔ ان کا سردار عبد الیلیل، مسعود اور حبیب تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، اچھا، اللہ نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی ملتا ہی نہ تھا جس کو نبی بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو سچا رسول ہے تو تیرا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں۔ ان سرداروں کی سخت گفتگو کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، ہرنی کی فریاد۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ ہمارا گزر ایک آدمی کے خیمے کے پاس سے ہوا، دیکھا تو وہاں قریب میں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی کہ اس آدمی نے مجھے شکار کر کے پکڑ لیا، جبکہ جنگل میں میرے 2 بچے ہیں۔ یہ آدمی نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے کہ مجھے راحت ملے، اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو باندھ دیا۔ اتنے میں وہ آدمی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا یہ ہرنی ہمیں بیچو گے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو ہدیہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم خدا کی میں نے سنا ہرنی جنگل میں زور زور سے کلمہ شہادت پڑھتی تھی۔ بہقی کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ مفہوم یہ ہے کہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کی سامنے ادب کے ساتھ پیش آنا انتہائی ضروری ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، اللہ کے راستے میں جانے والوں کو دعا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نام پر سفر شروع کرو، اور یہ دعا دی، اللہم اعنہم، ترجمہ، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ طبرانی کی روایت ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر حال میں اچھی طرح وضو کر کے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف اور ناگواری کے باوجود پوری طرح مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم بڑھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ اعمال گناہوں سے آدمی کو بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں۔ مستدرک کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، معجزات کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے تو وہ لوگ اپنے اس دنیاوی علم پر ناز کرتے رہے جو انہیں حاصل تھا۔ آخر کار ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سورہ مومن آیت نمبر 83۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، سمندر انسانوں کی غذا کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ تم اس میں سے زیادہ
گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیورات موتی وغیرہ نکالو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ دریا میں پانی چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کر سکو اور تم شکر ادا کرتے رہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 14۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت سے ہر ایک ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی ہوا، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو، اس لیے کہ جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، صفر جلد سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفر جلد یعنی بہی کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اور اس کے راوی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ترمذی کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔